ہے تو دین کی اصل کو چھوڑ کر آئیں بائیں شائیں کیا کیا کی مسائل میں پڑے رہے ہیں، لیکن اصل دین سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہت فضا کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا کہ پاس ایک آدمی آیا، بہت دور صحرائی علاقہ سے آیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دور صحرا میں رہتا ہوں، بار بار آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے آپ کے پاس، لہذا مجھے جامع کلمات سے نصیحت کریے، میں چلا جاؤں گا، اس پر عمل کرتا رہوں گا، میری دنیا آخرت کامیاب ہو جائے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے بٹھائے اور فرمانے لگے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، توحید بیان۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد اللہ نے تم پر سال میں 3 یا 5 دفعہ کی نماز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ادا کرو، سال میں ایک بار ماہ رمضان کے روزے رکھو، سال میں نصاب ہو تو زکوٰۃ دو اور حج بیت اللہ کرو اگر وہاں تک جانے کی تمہارے پاس استطاعت ہے۔ تو اس شخص نے یہ 5 نصیحتیں دین کی بنیاد ہے، بنیادی ستون، اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے ان 5 باتوں پر بیعت کرتا ہوں، نہ میں اس سے میں کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم۔ اور وہ اٹھ کے جانے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر اپنے قول میں سچ جائے تو دیکھ لو یہ شخص کیا ہے، جنتی۔ اب بتائیے تو سب سے اہم چیز کیا ہو گئی؟ توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور رسول۔ اس کے بعد آ گئی نماز۔ جب انسان توحید قبول کرتا ہے تو اگلے وقت، یعنی جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس وقت جو نماز کا وقت ہے وہ نماز اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں، جیسا آئے ویسا پڑھے، کسی مسجد میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، کسی مسلمان کو پکڑ لے اٹھک بیٹھک اس کے ساتھ کرے جو بھی ہو سکے۔ اس کے بعد پھر باری آتی ہے رمضان کے روزے، سال میں ایک بار ہے وہ۔ تو عزیزان محترم، نماز کی مثال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی کہ حضور نے فرمایا جب نماز کی مثال دیتے ہوئے کہ جسم انسانی میں جیسے سر کا مقام ہے دین اسلام میں نماز کا مقام، سر گیا انسان کی جان گئی، نماز گئی دین گیا، کچھ باقی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اہم یعنی معمولی کاموں سے پھنس کر نماز چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور اس کو کوئی اہم نہیں سمجھتے۔ اب آئیے، اکثر لوگ چبوتروں پر، چورستوں پر، ہوٹلوں میں، لکڑوں میں ٹھہرے ہوئے اور زیادہ تر وقت اسی میں گزارتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے فرمائے کہ راستے میں مت کھڑے ہو، چبوتروں پر مت بیٹھو، چبوترا بازی مت کرو۔ تو وہ لوگ حضور کو جواب دیے کہ ہم چبوتروں پر بیٹھے بغیر، سڑکوں پر ٹھہرے بغیر کام نہیں چلتا، ہم تو ٹھہریں گے تو جیسا آج کل ٹھہرے ہوئے۔ تو ان لوگوں کا بھی طریقہ ہے ٹھہرنے کا، ٹھہرنا کس کو چاہیے، کیسے چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ٹھہرنا ضروری ہے تو تم اس کا راستے کا حق ادا کرو، اس ٹھہرنے کا حق ادا کرو۔ یا رسول اللہ کیا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظر نیچی رکھو، خیر ہے تو کیا کرو، چبوتروں میں بیٹھو، روڈوں میں ٹھہرو، چورستوں میں بیٹھے کہاں جماؤ، لیکن نظر نیچی رکھو اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو اور ضرورت مند کی مدد کرو۔ یہ حق ہے، نظر نیچی رکھنا، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، ضرورت مند کی مدد کرنا۔ سڑک پر ٹھہرنے کا، چورستے پر ٹھہرنے کا، ہوٹل کے سامنے ٹھہرنے کا حق، یہ 4 چیزیں کرنے والے کے لیے ہے۔ اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ کو آج کے دور میں یہ کام کرنا پڑے گا کہ نظر نیچی کرنا، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور لوگوں کی مدد کرنا، تب جا کے آپ سڑک پر کھڑے ہونے کا حقدار ہیں۔ دوسری بات، جیسا کہ بیٹھک ہوتی ہے، لوگ ملتے ہیں، گھر میں ہو یا دوست ہوٹل میں ہو، چاہے سڑک پہ ہو، چاہے چبوترے پہ ہو، چاہے نکڑ پہ ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی کوئی مجلس میں بیٹھک، چاہے ایک سے زیادہ آدمی نہ جمع ہو، وہ مجلس ہو جاتی ہے۔
مسلمانوں کی کوئی مجلس اللہ کا ذکر اور اس کے رسول پر درود پڑھے بغیر اگر برخاست ہو جائے تو اس مجلس میں بیٹھنے والے روز الحشر کے دن پچھتائیں گے وہ لوگ۔ تو اس واقعے سے اگر کریں تو ہر جگہ، ہر بیٹھک میں، ہر ملاقات میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر حشر کے دن وہ مجلس میں شریک ہونے والے کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے۔ عزیزان کرام، باپ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ ہم بہت زور و شور سے پچھلے 1 سال سے مہم چلا رہے ہیں۔ کیا بات کی مہم؟ کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائیں۔ یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، بڑی باتیں کر رہے ہیں لوگ، ایسا ہو رہا ہے، حالات حاضرہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، تعلیم نہیں ہے، ہتھیار نہیں بڑھ رہے، ترقی نہیں کر رہے، میزائل نہیں بڑھ رہے ہیں، سائنٹسٹ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اپنی جگہ یہ بات صحیح ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا حل صرف ایک ہی بات میں ہے کہ مسلمان دیندار بن جائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا بن جائے، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وقت رخصت جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور میرا طریقہ، قرآن اور میرے رہتا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کریں، تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس کا مطلب اس کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، اس کو اس طریقے سے پکڑنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دیجیے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا یعنی ہر عمل میں ان کے طور طریقوں کو اپنانا، یہ ہمارے لیے کام ہے۔ اس کے بعد تمام مسائل آپ کے کیا ہوں گے؟ خود بخود حل ہو جائیں گے اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ بات وہیں پر آتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو پھیلاؤ اور اس پر اس کی دعوت دو۔ قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے، جامع کتاب، جس میں ہر خشک کو تر کا ذکر ہے جو ہماری ہدایت کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، خیر من الف شہر فرمایا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے جس رات کی کتاب مبین، کتاب ہدایت، کتاب نجات نازل ہوئی۔ تو اس میں ہے کیا ہم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خط ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ میسج ہے، جس کو ہم اس حد تک اپنی زندگی سے دور کر چکے ہیں کہ ہم اس کو زبانی پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ سمجھنا عمل کرنا تو دوسرا مرحلہ ہے، صرف زبانی تلاوت تک بھی محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ مولانا محترم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں قرآن کو ہاتھ لگائے۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ زیارت میں ختم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، پوچھتے ہیں تو کیا پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا پڑھنا؟ نہیں سیکھے نہیں، اب کو کہاں ہوتا ہے عمر میں، کب ہوتا؟ کم سے کم آپ اچھا تلاوت کرنے کے اتنے آسان طریقہ، مختلف ایپ نکل گئے ہیں، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھنا نہیں چاہتے، اتنے یعنی کہ عجیب کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، اس کے کئی سسٹم جانتے ہیں، عمل اس کو کام کرتے، ایسے ڈیفیکلٹ مسائل اور چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہماری عقل چکرا جاتی ہے کہ کیسے لوگ استعمال کر لیتے ہیں بچے، لیکن وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کبھی ضروری سمجھے نہیں اس کو، اگر سمجھتے تو پڑھتے۔ بہرحال موضوع بدل رہا ہے میرا، میں پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ پڑھیے درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ یہ دین کی دعوت کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سربراہ خاندان، ہیڈ آف دی فیملی، اپنے کنبے کا بادشاہ ہے۔
ہر سربراہ خاندان ہیڈ آف دی فیملی اپنے کنبے کا والش ہے. روز حشر اللہ تعالیٰ اس کے کنبے کا متعلق غور کرے, یعنی اس کی بیوی, اس کی بچیاں اور اس کے بچے, یہ ان کے تمام اعمال کا جواب دہ ہوگا. کتنی بڑی بات ہوگی. اگر وہ لوگ بے عمل اور بے دین ہوں گے تو تمام وبال اس کی باپ کی گردن پہ آئے گا, اور سب کا ان کو تو عذاب ملے گا ہی, لیکن ان سب کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا. یعنی جو غلطیاں اور گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں ان کو سزا ملے گی, اور وہ پورے ان کی حال پر پہنچنے کی کا ذمہ دار اس کو ٹھہرایا جائے گا, اور وہ سب گناہوں کا وبال اس بات کے سر پر بھی ڈالا جائے گا, اور ان سب کی مقدار کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے. کیا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ تو بچوں کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچوں کو بچپن کا علم حاصل کرنا ایسا پتھر کی مشق کی طرح پڑھنا. بچوں کو بچپن میں جب وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں, جس سانچے میں آپ ڈالنا, مٹی اگر کچی ہو اس کو جس سانچے میں ڈالیں آپ وہ ڈھل جاتی ہے, اور اگر جب وہ سوکھتی ہے کڑک ہو جاتی ہے تو اس کو آپ بدل نہیں سکتے. کچی لکڑی کو موڑ دے تو وہ اپنی حیت میں جس طرح موڑنا چاہے, جب لکڑی سوکھ جائے یا پختہ ہو جائے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے لیکن موڑ نہیں سکتی. عزیزان گرامی, آج بچے آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ کی نقل کرتے ہیں. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیے, بچہ بھی کھڑا ہوگا بازو ہاتھ باندھ کر, آپ کو دیکھے گا, آپ رکوع کریں گے تو رکوع کرے گا, سجدہ کریں گے تو سجدہ کرے گا. آپ اچھے کام کریے, بچہ بھی اچھے کام کرے گا. آپ برے کام کریے, بچہ بھی برے کام کرے گا. جن گھروں میں گالی گلوچ چلتی ہے وہاں کے بچے گالیاں دیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن بڑوں سے سن کے وہ پک رہے ہیں گالیاں. تو آج کل توجہ نگرانی کم سے کم آپ یہ بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے پڑھیں. عزیزان گرامی, پہلے زمانے میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور یہ چیزیں ان کے ماں باپ کرتے تھے. اب ماں باپ نہیں کر رہے ہیں, کوئی اور کر رہا ہے. آپ کہیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے گھر میں ہمارے سامنے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت ہم نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہا ہے. یہاں آپ غور فرمائیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات پر تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ تربیت کوئی اور کر رہا ہے, جبکہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ماں باپ کا اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو ان کی نیک تعلیم و تربیت. سب سے بڑا گاڑی دیتے ہیں, اس کے بلے لکھا لیتے ہیں ڈیڈ گفٹ, ماں باپ کا تحفہ, ماں باپ کی دعا. لیکن سب سے بڑا تحفہ اگر ماں باپ کا کوئی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان کی نیک تعلیم و تربیت ہے. اب ہم کس اعتبار سے ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو سکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں؟ کچھ نہیں. آپ کا بچہ ضد کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, اس کے من پسند پروگرام کو یا گیم کو لگا کر اس کو فون دے دیتے ہیں. اب وہ فون میں لگ جاتا ہے. اب دیکھیے چھوٹے بچے اتنے فون کے عادی ہو گئے ہیں, آپ ان کو چھڑائیں گے تو چیخنے چلانے لگیں گے, واویلا مچا دیں گے, بل بلانے لگیں گے. جیسے فون دیے وہ جیسا منہ میں نپل دیتے پہلے زمانے کے بچے خاموش پڑ جاتے تھے, ویسا حال ہو گیا ہے. آپ بچوں کو ٹوکیے, فون ہاتھ میں لگے, 10ویں جماعت میں 8ویں جماعت میں تو دیوانے ہو گئے. کئی ایسے واقعات میں اخبار میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھے ہوں گے کہ بچوں کو گیم کھیلنے سے روکا گیا تو وہ خودکشی کر لیے. اتنے واقعات ہوئے بتا نہیں سکتا. پھانسی لے لیے, کوئی بلڈنگ میں سے کود گیا, کوئی جلا لیے, کوئی پھانسی لے لیے, سوسائڈ کر لیے. وہ بے چین ہو جاتا ہے. آپ اپنا جائزہ لیجیے, کوئی بھی شخص ہو, آج کی تاریخ میں اگر کسی کا موبائل گم جائے, کپڑے گم جائیں تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا موبائل. جیسے ہی موبائل گما اس کی بے چینی کی انتہا ہو جاتی ہے, اور فوراً کچھ بھی کرتا ہے, کیا بھی کرتا ہے, سم نکال کے نیا موبائل خریدتا ہے, اس میں سم ڈال کے پھر چالو, 1 منٹ اس کے بغیر رہنے سے. اتنے اس کے محتاج اور عادی ہو گئے. یہ ہماری ضرورت نہیں, مجبوری بن گئی ہے. عزیزان گرامی, اس میں بھلائی کم ہے, برائی زیادہ ہے. اس میں جو ہے فحاشی ہے, اس میں فضول وقت کا دیا ہے. عزیزان گرامی, وقت اللہ کی ایسی نعمت ہے, اللہ ایسی نعمت ہے
آپ 100 کروڑ خرچ کر کے پھر 100 کروڑ کما سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ اگر آپ خرچ کر دیں تو 1000 کروڑ اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کی زندگی کا وہ گنوایا جو گنوا دیا ہے وہ 1 منٹ آپ واپس نہیں لا سکتے. یہ آپ کی زندگی سے چلا گیا ہے، اب پھر آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی اور اس کا یہ وقت ایک عظیم نعمت ہے. پھر اب آئیے قرآن کی طرف. اللہ تعالیٰ